الامر بالاہتمام للصلاۃ، سورۃ الاعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومہ وعلومکم فی الدارین آمین، الی ان قال هذه الآية الكريمة رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت قرات، كما رواه مسلم والنسائی وابن جریر۔ اب مسلم مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں مشرکین کے رد میں نازل ہوئی ہیں، جو یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے گھر کا طواف جو ہے وہ بغیر لباس کے کرنا جو ہے بہتر ہے، وہ اسی کو نعوذ باللہ احترام بیت سمجھتے تھے۔ اللہ نے ان کا رد بیان فرمایا۔ واللفظ له من حدیث شعبہ عن سلمة بن كهيل عن مسلم البتين عن سعید بن جبیر بن عباس قال كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال والنساء، الرجال بالنهار والنساء بالليل، وقالت المرأة تقول اليوم يبدو بعده وكله وما بدا منه فلا أهله۔ اس روایت میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مشرکین جو تھے وہ اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے بغیر کپڑوں کے، مرد ہوں یا عورتیں۔ فرق اتنا تھا کہ مرد جو ہیں وہ دن میں کرتے تھے اور عورتیں جو ہیں وہ رات میں طواف کرتی تھیں، اور بعض اس میں کہ اپنے صرف شرم گاہوں پہ تھوڑی سی کوئی کپڑا وپڑا لٹکا لیتی، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ الیوم یبدو بعضہ وکلہ، کہ آج تو یا سارا بدن ظاہر ہوگا یا کچھ، وما بدا منہ فلا، اور جو بھی ظاہر ہوگا اس کو میں کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں کروں گی۔ فقال اللہ تعالیٰ خذوا زینتکم عند کل مسجد، وقال له فی ابن عباس فی قوله خذوا زینتکم عند کل مسجد الآیہ، قال كان رجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة، والزينة واللباس وهو ما يواري السوء وكما سوى ذلك من جيد البز والمتاع، فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد۔ اب فرماتے ہیں کہ ان کے مشرکین کے مرد جو تھے وہ طواف کرتے تھے کعبۃ اللہ کا بغیر لباس کے۔ اللہ نے حکم دیا خبردار جب بھی اللہ کے گھروں میں آؤ تو زینت یعنی اچھا لباس استعمال کر کے آؤ۔ زینت سے مراد کیا ہے؟ لباس۔ اور اصل لباس کا کام کیا ہے کہ جو تمہارے عورت کو چھپائے۔ مرد کی عورت جو ہے وہ ناف سے گھٹنوں تک، عورت کی عورت جو ہے وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے قدم تک۔ عورت کو صرف نماز کی حالت میں دونوں ہاتھ، چہرہ اور دونوں پاؤں کھلنے کی اجازت ہے، یعنی وہ نماز میں اگر یہ کھلا ہو تو یہ سطر میں شامل نہیں ہوگا، لیکن نماز کے علاوہ ان کے چھپانے کا حکم ہے کہ وہ آیت الحجاب کے تابع ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔
اور لباس میں یہ ہے کہ جو بھی اچھے سے اچھا کپڑا ہو، اچھے سے اچھا لباس ہو، وہ آدمی استعمال کرے۔ فَأُمِرُوا أَن يَأْخُذُوا زِينَتَهُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ، کہ جب بھی نماز کے لیے آؤ تو اچھے سے اچھا لباس جو تمہاری طاقت میں ہے پہنو۔ وَهَكَذَا قَالَ مُجَاهِدُ وَعَطَاءُ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَسَعِيدُ بن جبير وقتادة والسدي والزهاق ومالك عن الزهري وغير واحد من أئمة السلف في تفسيرها أنها نزلت في طواف المشركين بالبيت غرات۔ یہ سب حضرات ہی فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے ان مشرکین کے رد میں نازل ہوئی ہے جو اللہ کے گھر کا طواف جو ہے وہ ننگے کرتے تھے۔ وقد روى الحافظ المردوي من حديث سعيد بن بشير والأوزاعي عن قتادة عن انس مرفوعا انها نزلت في الصلاة في النعال ولكن في صيغة نظر۔ بعض فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نماز میں جوتوں کا استعمال کرنا، فصل فرماتا ہے اس کی صیغت میں مجھے اعتراض ہے۔ ولهذه الآية ما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد والطيب لأنه من الزينة والسواق لأنه من تمام ذلك۔ اصل میں وہ فرماتے ہیں کہ معنی وہی ہے کہ جو جمہور کے نزدیک کہ سنت یہ ہے کہ نماز کے لیے آدمی اچھا لباس پہنے، اچھی شکل، اچھا لباس، خاص طور پہ جمعہ کا دن ہو، اگر عید کا دن ہو تو خوشبو بھی استعمال کرے، کیونکہ خوشبو جو ہے یہ بھی زینت کا ایک حصہ ہے، اور مسواک بھی استعمال کرے کیونکہ مسواک جو ہے انسان کے منہ کو پاک کرتا ہے۔ مطہرۃ للفم ومرضات للرب، منہ کے صاف کرنے والا ہے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کرنے سے 70 فائدہ انسان کو پہنچتا ہے، اور اس کا سب سے ادنا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ مسواک پابندی سے کرتے ہیں اللہ ان کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ یہ تو ادنا فائدہ ہے، اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے آدمی کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ تو بہرحال مسواک کرنا جو ہے سنت الانبیاء والمرسلین ہے، اور مسواک کے لیے بھی صرف ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ حدیث میں آتا ہے عند کل صلاۃ، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عند وضوء کل صلاۃ، یعنی جب بھی تم نماز کے لیے وضو کرو تو مسواک کرو تاکہ منہ جو ہے وہ پاک ہو جائے، اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ نماز سے پہلے بھی مسواک کرے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ یعنی مسواک سے محبت ہو، مرد ہو عورت ہو، اس کو مسواک استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بڑے ہی فائدے ہیں، کیونکہ ہر چیز انسان منہ سے کھاتا ہے، اگر منہ ہی گندا ہو تو ہر چیز معدے میں گندی جائے گی، اگر منہ صاف ہوگا تو ہر چیز جو ہے معدے کے اندر صحیح جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر منہ گندا ہوگا تو جب آپ بات کریں گے تو آپ کے منہ سے رائحہ کریہہ دوسرے کو گندی ہوا آئے گی، اور اگر منہ صاف ہوگا الحمدللہ تو وہ گندی ہوا نہیں آئے گی۔ ایک بات یہاں بھی سمجھ لیں کہ یہ جس کو کہتے ہیں نا جی گندا دہنی یعنی گندی بو، یہ اس کے 3-4 مقام ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمیوں کے ہاتھ کے انگلیوں میں ہوتی ہے، اس سے ہوا آتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی کے پاؤں کے انگلیوں میں وہ ہوا ہوتی ہے، وہ ہوا آتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان کے بغلوں کے اندر وہ گندی ہوا ہوتی ہے، اور سب سے بری وہ ہے جو منہ میں ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے منہ میں اللہ معاف فرمائے، اللہ سب کو صحت و عافیت دے، کہ منہ میں اتنی وہ گندی ہوا ہوتی ہے کہ بندہ سامنے بیٹھ کے بات ہی نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اس کا علاج یہ ہے، یاد رکھو کہ بدن کی صفائی، اور ہر وضو سے پہلے اچھا مسواک استعمال کریں۔ اچھا اب آپ نے ایک ہی مسواک کو مہینہ استعمال کریں، وہ تو ویسے خراب ہو گیا، اس کے استعمال کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے ایک برش رکھا ہوا، اسی کو آپ مہینوں سے استعمال کر رہے ہیں، وہ تو اور بیماری پیدا کرے گا۔
تو مسواک بھی کوشش کریں کہ تازہ، اور برش اگر ہے تو پھر اس کو پہلے اچھی طرح سے صابن سے واش کریں، دھوئیں، صاف کر کے پھر اس کو استعمال کریں۔ دو چیزیں ہو گئی۔ اور پاؤں کی انگلیوں میں ہے، اس کا علاج اطباء نے یہ لکھا ہے کہ جب آپ جرابیں پہنتے ہیں تو پہلے پاؤڈر چھڑک لیں پاؤں پہ، پھر جرابیں چڑھا دیں، تو اس سے بھی وہ بدبو جو ہے وہ دب جاتی ہے، ختم تو نہیں ہوتی لیکن کم ہو جاتی ہے۔ اور جہاں تک منہ کا تعلق ہے اس کے لیے بھی اطباء اور حکماء نے لکھا ہے کہ ہلکے گلاب لے لے تو اس کو پانی کے گلاس میں ڈال کے اس کی کلیاں کرے، بار بار کلیاں کرے، تو اس سے اس کو گندا دہنی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور بدبو جو ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب مسجد میں جائے، نماز میں جائے یا مجلس میں جائے تو چھوٹی لاٹھی جو ہے یہ بھی خوشبو پیدا کرتی ہے منہ میں، اس کو بھی استعمال کرے تو ان چیزوں سے اس کو اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرماتے ہیں۔ کیونکہ منہ میں گندا ہو تو ہر چیز پھر گندی ہو جاتی ہے، اس لیے جتنا ممکن ہو اتنا احتیاط کریں۔ اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، غریب سے غریب آدمی بھی مسواک کر سکتا ہے۔ کسی نیم کے درخت کے ساتھ گزرے، کسی پیلوں کے درخت کے ساتھ، کیکر کے ساتھ 5-6 مسواک بنا کے رکھ لیے، وہ پھر کوئی گزرا درخت کے ساتھ پھر اور بنا لیے، تو کوئی مشکل مسئلہ تو نہیں ہے، نہیں، یہ آسان چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح غریب سے غریب آدمی جو ہے وہ بھی خوشبو استعمال کر سکتا ہے، ایک شیشی لے لیے، تھوڑا تھوڑا بدن کو لگاتے رہے تو اس سے انسان کا خود بھی خوشی ہوتی ہے اور دوسرے کے لیے بھی خوشی ہوتی ہے۔ اور خاص طور پہ جب نماز کے لیے جائیں، اللہ کی عبادت ہے اور میرا اللہ جمیل ہے، وہ جمال کو پسند فرماتے ہیں، میرے اللہ پاک ہیں، وہ پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح مال بھی پاک ہو، بدن بھی پاک ہو۔ اور نماز تو اگر بدن گندا ہے تو ہوتی ہی نہیں، اگر جگہ گندی ہے تب بھی نماز نہیں ہوتی ہے، حتیٰ کہ گندگی ظاہری ہو یا مانوی ہو۔ مانوی کا کیا معنی؟ سود کے پیسے سے کسی نے مسجد بنائی ہے اور اس میں نماز نہیں ہوتی۔ یہ جیسے انشورنس کمپنیاں بڑی بڑی مسجدیں بناتی ہیں، بینک بڑی بڑی مسجدیں بناتی ہیں، ان میں نماز ادا نہیں ہوتی کیونکہ یہ تو حرام کے پیسے سے بنائی گئی ہے۔ مسجد وہ ہے جو خالص حلال کے پیسے سے۔ اب آپ اسی سے عبرت پکڑیں کہ مکے کے مشرک کافر ہیں، مشرک ہیں، بت پرست ہیں، بے دین ہیں، لیکن جب کعبہ بنانے لگے سب سے پہلے وعدہ کیا گیا کہ ہر آدمی اس میں حلال کا پیسہ لگائے، اس میں حرام کا پیسہ نہیں لگانا، حتیٰ کہ پیسے ختم ہو گئے تو انہوں نے کعبہ شریف تو چھوٹا کر دیا لیکن حرام کا پیسہ نہیں لگایا۔ کعبہ شریف جو ہے اس کو چھوٹا کر دیا، کچھ حصہ اس کا حتیم میں باہر نکال دیا، تو لیکن اس میں حرام کا پیسہ داخل نہیں کیا۔ حتیٰ کہ یاد رکھیں کہ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم کرے، بعض جو بڑے بڑے علماء اور اولیاء گزرے ہیں وہ کہتے ہیں نا، جیسے ہمارے رواج ہوتا ہے مولوی تقریر کر کے چندہ کرتے ہیں اور لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں کہ جناب یہ ہوگا اور یہ ہوگا، اب جناب فلاں خان صاحب نے 1000 دیا ہے، اب فلاں نے چودھری صاحب نے 2000۔ میں نے کہا اس انداز میں جو چندہ کیا جائے یہ بھی حرام ہے، چونکہ تم اس کو انگیخت کر رہے ہو، اس کو رلا رلا کے پیسے نکال رہے ہو اس کی جیب سے۔ تم بتا دو جی یہ مسجد کا کام ہے، جس کو اللہ توفیق دے وہ دے دے، بس ان کو طریقے سے پھنسانا۔ اچھا جی 1 بوری ہو گیا، اچھا بھی اس نے 2 بوری کا اعلان کیا، اچھا جی ٹھیک، انہوں نے کہا یہ سب حرام۔ ڈاکہ مار کے چھینو حرام ہے، یہ بھی تو دوسرے کو تم مجبور کر رہے ہو نا کہ شرمندہ ہوگا کہ اتنا بڑا آدمی بیٹھے، یار کمال ہے، پیسے نہیں دیے، اب وہ دے رہا ہے لیکن شرمندگی سے دے رہا ہے، وہ دل سے نہیں دے رہا۔ تو ایسا پیسہ بھی انہوں نے کہا کہ مسجدوں میں نہیں لگانا چاہیے۔ مسجدیں اتنی اہم چیز ہیں کہ جب حضور سرکار نے رحمت دو عالم نے
مسجد نبوی بنانے کا ارادہ فرمایا تو یہ زمین جو تھی نا، یہ دو یتیم لڑکے تھے ان کی تھی، تو حضور پاک نے ان کو بلایا کہ ہم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضور ہم بالکل مسجد کے لیے مفت دیتے ہیں، میں مفت نہیں لوں گا، اس کی قیمت کرو اور قیمت۔ یعنی حضرت صدیق جیسا وفادار جانثار ساتھی تمام لاکھوں صحابہ میں ایک بھی نہیں۔ لیکن جب ہجرت کا وقت آیا، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہجرت کا، تو انہوں نے کہا حضرت میں نے تو پہلے سے تیاری کی ہوئی ہے، 2 اونٹنیاں بھی ماشاءاللہ میں نے گھاس کھلا کھلا کے بڑی تیار کی ہوئی ہیں، ایک آپ کے لیے اور ایک میرے لیے، میں اونٹنی مفت نہیں لوں گا، اس کی قیمت کروں۔ یا رسول اللہ میری جان مال سب آپ، بالکل ہجرت دین کا ایک بہت بڑا عظیم ستون، اس میں کسی دوسرے کے حصے کو پیسے نہیں ڈالنا چاہتا، تو اس سے بھی حضور نے قیمت لی انہیں۔ اس لیے خیال رکھا کریں۔ اچھا ایک اور بھی ہیں، میرے علاقے میں ایک تھے ڈپٹی کمشنر، نام مجھے بھول گیا، بہرحال وہ میرا بڑا لحاظ کرتے تھے، تو اس نے ایک اپنی طرف سے نیکی کا کام کیا ہوا تھا۔ اس نے ایک پرچی بنائی، یعنی بک چھپوائی ہوئی تھی 5 روپے اور دوسری تھی 10 روپے۔ بھئی جو بھی آدمی کام کرانے کے لیے آئے نا، اگر تو کام معمولی ہے تو 5 روپے کی پرچی کٹوائے، اور تھوڑا کام ذرا اہمیت تو 10 روپے، وہ چندہ برائے مسجد لکھی ہوئی تھی، باقاعدہ رسید دیتا تھا وہ۔ اچھا اور دن میں آپ کو پتا ہے ڈپٹی کمانڈر کے پاس تو سینکڑوں ہزاروں درخواستیں آتی ہیں، وہ تو ایک دن میں جناب 5,000 10,000 20,000 روپے چندہ جمع ہو جاتا تھا۔ میں گیا تو میں نے کہا جی یہ کیا کہتا جی بس آپ لوگوں کے ساتھ صحبت کے ساتھ اللہ نے کچھ دین سے تعلق دیا ہے، ایک تو میں پابند صوم و صلاۃ ہوں، اللہ کا شکر ہے پابندی سے نماز پڑھتا ہوں، اور دوسرا جس ضلع میں میں ڈپٹی کمانڈر جاتا ہوں وہاں ایک مسجد بنا کے آتا ہوں۔ میں نے کہا جی یہ جو آپ مسجد بنا رہے ہیں نا یہ تو ناجائز ہے۔ خیر کیا مطلب؟ میں نے کہا وہ جو 5 روپے کی پرچی کٹوا ہے ڈر سے کٹوا رہا ہے، کوئی خوشی سے تھوڑی کٹوا رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ ڈی سی صاحب کام ہی نہیں کریں گے جب تک درخواست کے ساتھ پرچی نہ لگاؤ، درخواست آگے جاتی ہی نہیں، کہ تو ظلم ہے، آپ زبردستی دے رہے ہیں، یہ تو حرام ہے، ایسی مسجد میں نماز پڑھنا بھی ناجائز ہے۔ خیر میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا آپ کی نیت ہے، آپ ارادہ کر دیا کریں، جب کوئی بڑے بڑے لوگ آئیں کسی مسئلے میں ان کو توجہ دلا دیا کریں کہ بھئی ہمیں ایک مسجد کا ارادہ ہے، اگر اللہ آپ لوگوں کو توفیق دے تو مسجد میں اپنا حصہ ڈالیں، تو اللہ کو منظور ہے بن جائے گی، نہیں ہے منظور تو نہیں بنے گی۔ لے پرچی مقرر کر کے پیسے وصول کرنا جو ہے یہ حرام، یہ اس کو الحمدللہ بات سمجھ آ گئی، اس نے دوسرے دن سے پرچیاں بند کر دی۔ کہنے لگا وکیل صاحب میری بہرحال وہ آرزو تو پوری نہیں ہوگی، چلو آپ نے ایک شرعی مسئلہ بتلایا ہے تو میں آپ کے حکم پہ تعمیل کروں گا، مسجد تو آدھی بن چکی ہے، اب آدھی تو نہیں بنے گی، کھڑی رہے گی۔ انہوں نے کہا جی اللہ کا گھر ہے، آپ کا گھر تو نہیں ہے، آپ کو کیا فکر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ چاہیں گے تو بن جائے گا۔ یقین کریں جناب وہ اتنی بہترین مسجد بنی کہ ہمارے ضلع میں سب سے پہلے سینٹرلی ایئر کنڈیشن مسجد ہوئی تھی، ایک آدمی نے آگے رات کو پیسے دے دی اور مسجد بنوا دی، اور کہا میرا نام بھی نہ بتا۔ مجھے پھر وہ ڈی صاحب ملے، بڑے خوش ہوئے، کہتے یار آپ کی پتہ نہیں دعا لگ گئی ہے کیا لگ گیا، کیونکہ میں نے بھی اللہ کے آگے توبہ کی کہ آئندہ پرچی سسٹم نہیں رکھوں گا۔ ایک آدمی آگے سارے پیسے لے گیا اور یہ بھی شرط کی ہے، قسم لی ہے مجھ سے کہ میرا نام نہیں بتا۔ تو اس لیے یاد رکھے یہ خیال کیا۔ اچھا کپڑا پلید ہے، اچھا ایک اور مصیبت آئی ہوئی ہے جس کی طرف عام توجہ نہیں ہوتی، جیسے مثلا یہ ہمارا انبر فردار یہ جو اسپیکر کا کام کرتا ہے، یہ ہو یا کوئی اور ہو، ان کے پیچھے وہ کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے، کوئی بلدیہ
گلی آ کے جھاڑو دے رہا ہے، اس کے پیچھے بھی کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے، پانی بھر رہا ہے زمزم کا اس کے پیچھے. اچھا اب میرے آگے وہ کھڑا ہے، تو اگر میں نے وہ عبادت پوری پڑھ لی تو میری نماز نہیں ہوگی، پھر میری توجہ تو ادھر چلی گئی نا. اب میرے آگے یہ کھڑا تھا، میں نے بڑی کوشش کی، کبھی آنکھیں بند کر دیتا تھا، کبھی میں اوپر کر کے وہ بھی عبادت نہ پڑھی جائے. کیونکہ اگر آپ نے وہ عبادت پوری پڑھ لی، یعنی پورا تھوڑا سا لفظ نا، پوری عبادت پڑھ لی، نماز گئی آپ تو پھر نماز سے علاوہ کسی دوسری چیز کی طرف متوجہ ہو گئے نا. اور نماز تو یہ ہے کہ آدمی کی توجہ قلباً و قالباً صرف اللہ کی طرف ہو. تو بہرحال اب مسجدوں میں لکھ دیتے ہیں، اچھا قرآن شریف کی آیات لکھی ہوئی ہے، اچھا کسی جگہ کلمہ شریف لکھا ہوا ہے، کسی جگہ کوئی انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر. اللہ کے بندے اگر نماز پڑھ رہا ہے وہ اسی کو پڑھا، انما یامر، اس نماز تو گئی، اس کی تو نماز ختم ہو گئی. تو یہ بھی ایک بڑا حقیقتاً یہ دشمنوں کی ایک چال ہے، مسلمان نہیں سمجھتے. کیونکہ مسلمان جو ہے نا ان کو صرف کھانے پینے کا پتہ ہے، باقی معاملات میں کورے ہیں. دشمن ہر جگہ سب سے پہلے وہ تیری عبادت خراب کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جس دن تیری نماز ٹھیک ہو گئی نا تو کفر مٹ جائے گا. دیکھیں نا کہ صحابہ کی نماز کیسے تھی، پھر پوری دنیا فتح کر ڈالی کہ نہیں فتح کر ڈالی. ان کے پاس کوئی ٹینک تھے، میزائل تھے، ہوائی جہاز تھے، کچھ نہیں. حضرت علال حضرت بیٹھے ہیں، لشکر نے شکایت کی کہ حضرت ہم دشمن نے ہمیں غلط راستے پہ ڈال کے پھنسا دیا ہے، پانی نہیں ہے، اور اگر 24 گھنٹے تک پانی نہ ملا تو لشکر سارا مر جائے گا، اور یہاں سے 2 دن کے فاصلے کے بعد ہی پانی ملنے کی امید ہے. انہوں نے فرمایا بھائی کیوں گھبراتے ہو یار. فوراً 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھائے، درود شریف پڑھا، یا علی یا عظیم یا علی و یا حلیم یا علی یا علیم یا علی و یا حلیم. بس صرف 2 اللہ کے نام، یا علی یا عظیم یا علیم و یا حلیم. اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین. یا اللہ اگر ہم تیرے دیہات، تیرے رستے کے لیے نکلے ہیں، تیرا دین بلند کرنے کے نکلے ہیں، تو ہمیں پیاسا نہ مارو. پانی آپ، خزانے آپ کے ہاتھ میں ہیں. ابھی ہاتھ نیچے نہیں آئے، بادل برس پڑے. تم 10 جن نمازیں پڑھتے ہو ماشاءاللہ، پہلے بادل بھی بھاگ جاتے ہیں. انا للہ. بہرحال میرے گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے، حج پہ آئے ہو، عمرے پہ آئے ہو، اللہ واسطے نماز صحیح کرو. اگر نہیں آتی کسی کے پاس بیٹھ کے سیکھو. میرے بہت سارے بزرگ 70 سال عمر ہو گئی ہے، جب سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے سے پاؤں دونوں اٹھا لیتے ہیں. اگر دونوں پاؤں سجدے میں اٹھ جائیں نماز ختم، نماز فاسد ہو جائے. اچھا میرے بہت سارے ساتھی جو ہے نماز پڑھتے ہوئے ادھر دیکھ رہے، جب تم نے نظر ہٹائی اللہ نے اپنی نظر ہٹا دی. نماز تو ایسی خشوع و خضوع والی چیز ہے کہ جس میں کسی دوسری طرف توجہ جائے. اور اسی طرح بہت سارے میرے بھائی جب نماز پڑھتے ہیں تو خیال نہیں رکھتے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ کلمات ہم ادا کیسے کریں؟ تو اس لیے مہربانی کریں. صرف میری ایک درخواست ہے، اور کہ کسی اللہ والے کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی قاری کے پاس بیٹھ کے نماز اپنی سے کہ نماز کیسے پڑھیں. جب ہم نے کھڑا ہونا ہے تو ہاتھ کیسے کھڑے کریں، جب ہم نے ہاتھ باندھنا ہے تو ہاتھ کیسے باندھیں، جب ہم نے رکوع میں جانا ہے تو رکوع میں اپنے گھٹنوں کو کیسے پکڑنا ہے، اور جب ہم نے تشہد میں بیٹھنا ہے تو ہاتھ اوپر رکھنے، ہاتھ لٹکا ہوا نہ ہو.
یعنی ایک ایک چیز، چھوٹی سی کتابیں ہیں بھائی، نماز کی کوئی کتاب لے لو سیکھ لو. اچھا باقی اگر آپ شافعی ہیں تو کسی شافعی عالم کی کتاب لے لو. حنبلی ہیں، کیوں تمام ائمہ برحق ہیں، ہم کسی سے نعوذ باللہ بغض نہیں رکھتے ہیں، لیکن اپنے استاد کو سب اچھا سمجھتے ہیں جس سے علم ہم نے حاصل کیا. ہم سب کے والدین کا احترام کرتے ہیں، لیکن اپنا باپ تو پھر اپنا باپ ہوتا ہے. اس لیے خدا کے لیے نماز تھی. اچھا رات کو تم 8 رکعت تہجد کے بجائے 2 رکعت پڑھو، لیکن سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ. یہ ٹکر ہی نہ مارو، اس سے نماز ادا نہیں ہوتی. 2 رکعت پڑھو، 10 طواف کے بجائے 1 طواف کرو، لیکن آرام سے نظر نیچے ہو، نظر بر قدم، اور زبان پہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یا درود شریف یا کلمہ شریف جو تمہیں یاد ہے. یہ کتابیں لے کے نہ پڑھا کرو، یہ تو بدعت ہے. اصل تو دل کا لگنا ہے نا. تیرا دل درود شریف پڑھنے میں لگتا ہے درود شریف پڑھو، کلمہ شریف پڑھنے میں لگتا ہے تو کلمہ پڑھو. اور حضور پاک نے رحمت دو عالم نے جو پڑھا وہ سبحان اللہ. دیکھو نا میرے مدنی اپنی امت پہ کتنی شفقت فرما رہے ہیں. حضور چاہتے تو پورا قرآن ختم کر دیتے طواف میں، حضور چاہتے تو مشکل سے مشکل دعائیں قرآن سارے طواف. حضور نے وہ لفظ پڑھے جو ہر پڑھے لکھے جاہل بوڑھے جوان کو بھی آتا. سبحان اللہ کس کو نہیں آتا؟ الحمدللہ کس کو نہیں آتا؟ اللہ اکبر کس کو نہیں آتا؟ وہ کرے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. کبھی کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. رکن یمانی پہ جب آئیں ہاتھ لگائیں اگر موقع ہے، موقع نہ ہو تو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، اور ہاتھ بھی ایک دائیں ہاتھ لگائیں اور بسم اللہ اللہ اکبر. اس کے بعد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ جو آگے ٹکڑا لگاتے ہو ادخل جنت والا برات یا عزیز یا غفار، یہ نہ لگایا کرو، یہ قرآن میں نہیں ہے. کبھی کہہ دیا بطور دعا، لیکن ہر دفعہ اس کو جوڑنے کا معنی یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا رہے ہو تم. اور جب حجر اسود کے سامنے جائے تو پھر سینہ بھی حجر اسود کے سامنے ہو. یہ وقوف ہے، طواف نہیں ہے. اب 2 ہاتھوں سے اشارہ کرو تو جائز ہے اور 1 ہاتھ سے کرو تو جائز ہے. تو میرے بھائی میری صرف اتنی درخواست ہے کہ اپنی نماز ٹھیک کر لو اور اپنے طواف ٹھیک کر لو. اور اگر تمہارے حج کا پیسہ یا عمرے کا پیسہ مشکوک ہے یا حرام ہے تو مہربانی کر کے کسی سے قرضہ لے کے اپنے حج پہ خرچ کر لو تاکہ تمہارا حج خراب نہ ہو. کیونکہ اگر پیسہ حرام کا ہو اور حج میں استعمال ہو تو جب وہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہے تو آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک. جاؤ تمہاری کوئی حاضری ہے، تمہارا حج تمہارے منہ پہ ہم نے مار دیا. ملبسک حرام و ماکلک حرام و مشربک حرام. بس یہ 2-4 چیزیں میری یاد کر لو کہ ایک تو جب تک اللہ موقع دے طواف زیادہ کرو، جب اللہ موقع دے قرآن کی تلاوت زیادہ کرو، جب اللہ موقع دے 2 رکعت نماز پڑھو. کوئی مشکل درپیش ہے تو اس کے لیے بھی نماز پڑھو. واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اور اسی طرح سکون کے ساتھ اب الحمدللہ پورے حرم میں حلقات ہیں، قاری بیٹھے ہیں قرآن سکھا رہے ہیں. اگر تم غلط پڑھتے ہو کے بعد بیٹھو 2 دفعہ 4 دفعہ بیٹھو کہ قرآن صحیح ہو جائے گا. لیکن کرنا بھی چاہو نا. باقی یہ سمجھو کہ لوگ جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے تو پھر وہ میلہ ہوا، پھر حج تو نہ ہوا نا. پھر تو میلہ ہوا نا، ایک رونق ہے، میلہ ہے، لوگ جا رہے ہیں ہم بھی چلے جائیں گے. نہ اس کو پتہ ہے کہ مینا کا کیا معنی ہے، نہ پتہ ہے منا کا کیا معنی ہے، نہ پتہ ہے منیہ کا کیا معنی ہے، نہ پتہ ہے تمنا اور یمنا کا کیا پتہ ہے. چلو یہ مولویوں کے کام ہے، تم چھوڑو، تم صرف اپنی نماز ٹھیک کرو.
اپنا طواف ٹھیک کرو اور روزانہ تلاوت قرآن کرو، تھوڑی ہو سکے زیادہ ہو سکے، درود شریف پڑھو، استغفار پڑھو، علیحدہ بیٹھ کے دوستوں سے، جہاں کوئی دوست نہ ہو، کوئی ساتھی نہ ہو، تنہا بیٹھ کے، اور اگر کعبۃ اللہ سامنے ہو تو سبحان اللہ کہ کعبے کو بھی دیکھتے رہو، پھر ذکر بھی کرتے رہو، تو وہ تو پھر دو حادثہ ہو جاتا ہے نا کہ نظر کعبے پر ہو اور زبان پہ اللہ کا ذکر۔ حضرت سہارنپوری کبھی شعر نہیں کہتے تھے، کیونکہ جتنے بڑے بڑے محدثین وہ شعر نہیں کہتے، کیونکہ حضور پاک جو شعر نہیں کہتے تو وہ تو علماء تو نبی کے وارث ہوتے ہیں نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، عالم جو ہے وہ نبی کا وارث ہوتا ہے، تو وارث کس بات کا؟ جائیداد کا وارث تھوڑا ہے، علم کا وارث ہے۔ اب حضور پاک نے کبھی زندگی میں شعر نہیں کہا، علماء بھی بچ گئے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے نبی کو شعر نہیں سکھایا، اور نہ نبی کی شان ہے کہ شعر کہے۔ تو کبھی کبھی کسی کا شعر پڑھ لیتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی کبھی کسی کا شعر پڑھ لیتے تھے، لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ تو اسی طرح حضرت بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کعبہ شریف میں، کہ کبھی شعر نہیں کہتے تھے، لیکن بے ساختہ زبان سے پڑھ رہے تھے، کہاں ہم اور کہاں یہ نکہتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی، کبھی ہم کہاں اور یہ خوشبو کہاں، یہ تو ہوا آئی تو ہمیں بھی خوشبو پہنچ گئی، ہم اس قابل کہاں تھے کہ کعبے میں آتے، ہم اس قابل کہاں تھے کہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے۔ آپ تو غور نہیں کرتے نا، ہمارے ملک میں اچھے سے اچھے قاری جو ہیں وہ بھی جب نماز پڑھاتے ہیں، چونکہ ترجمہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، قاری ہے تو صرف قاری ہے، اچھا اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں اس کو کہاں ختم کرنا ہے۔ جہاں کہ ائمہ دیکھیں مجال ہے کہ غلط جگہ پہ رکوع کریں، جب تک وہ قصہ مکمل نہیں ہوگا کبھی رکوع نہیں کریں۔ وہ ایک مثال مشہور ہے نا جی کہ راستے میں حاجی حج پہ آ رہے تھے، تو پہلے تو اونٹ ہوتے تھے نا جی، جدے سے اونٹ کرایہ کرتے تھے، کوئی گدھا کرایہ کرتا تھا، کوئی خچر کرایہ کرتا تھا، یہ کہاں موٹریں تھیں کہاں بسیں تھیں، تو وہ اونٹ والا جو تھا وہ بھی چل رہے تھے۔ راستے میں نماز کا وقت ہوا تو ایک مولوی صاحب تھے ماشاءاللہ میرے جیسے، تو ان کو بڑا شوق تھا اپنے مولوی ہونے کا اور نماز پڑھانے کا، اس نے نماز پڑھائی جناب اور سورۃ یوسف کی آیات تلاوت کی۔ تو جب نماز پڑھا کے فارغ ہوا، اچھا اس نے رکوع وہاں کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بھائی آئے فَالْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ کہ اس کو کنویں میں ڈالا، تو وہیں اس نے رکوع کر لیا۔ تو وہ جب سلام پھیر کے نماز سے فارغ ہوا نا، وہ بدو کھڑا ہو گیا، اور نے کہا مولوی صاحب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال تو لیتے، وہ تو وہیں پڑا رہے گا، کنویں میں ڈال دیا تم نے تو اللہ اکبر کر لیا، وہ تو کنویں میں پڑا ہے۔ کچھ لحاظ کرو، اس کے مولوی کے باپ کو ہی پتہ نہیں تھا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بھئی تم اس نے کہا کہ پیغمبر کو کنویں میں ڈال رہے ہو تو نکالنے والی آیت کیوں نہیں پڑھ رہے تھے، وہاں ختم کرو۔ اس لیے جتنے یہاں ائمہ ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک تو اہل علم ہے اور دوسرا قرآن کے ترجمے پہ ان کو عبور ہے۔ اور میں دیکھیں نا کبھی کبھی وَالسَّمَاءَ بَنَاهَا، بس یہی وقت رفع سمکہا فسواہا، ہمارے مولوی صاحبان ملا کے پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ فرق کیا ہے الگ پڑھنے میں یا ملا کے پڑھنے۔ اس لیے مہربانی کرو، میری درخواست ہے، اور میں کیا کر سکتا ہوں، ایک ریکویسٹ ہے، التجا ہے، درخواست ہے، اللہ تمہیں اپنے گھر میں لے آیا ہے، اب وہ پیر فقیر نہیں ملتے، ہوں گے لازماً ہوں گے، میرا انکار نہیں ہے، لیکن بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔
اب وہ خالص اللہ والے لوگ جو تھے کہ جن کی صحبت میں انسان کے اعمال احوال اشکال بدل جاتے تھے، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، وہ ختم ہیں تو وہ چھپے ہوئے، اور جو ظاہر ہیں یہ تیر نہیں ہے، یہ مداری ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ تو جلوس کی اور اپنی خوشامد کی اور پیسوں کی بیپاری کرتے ہیں، اللہ والے تو چھپ کے رہتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو ظاہر ہی نہیں کرتے، ان کے ہاتھ سے کرامت کا کوئی ظہور بھی ہو جائے تو چھپاتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے پیچھے نہ۔ مجھے یاد ہے میں پڑھتا تھا اس وقت حرم شریف میں، تو حضرت حبیب اللہ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت لاہوری کے بیٹے تھے، ان کا عجیب عالم تھا، انہوں نے اپنے اوقات تقسیم کیے ہوئے تھے کہ بھئی 10 دن مہینے کے صرف طواف کرنا، اچھا وہ فرض نمازیں پڑھتے، سنت موقع پڑھتے، اس کے بعد طواف، اچھا یہ 10 مہینے جو ہیں فرض نماز کے بعد نوافل پڑھیں، وہ نوافل شروع، اچھا یہ 10 دن جو ہیں یہ فرائض پڑھنے کے بعد سنت پر تلاوت قرآن کر رہی ہیں۔ ان کا عجیب یعنی ایک تقسیم تھی، ہر وقت وہ اسی عبادت پہ لگے ہوتے تھے، اور طواف جو کرتے تھے نا جی، تو ہمارے جیسا آدمی تو وہ جتنی دیر میں ایک چکر لگاتے تھے نا، ہم تو لڑکے تھے نا چھوٹے، ہم بھاگ کے 4 چکر لگا لیتے تھے، وہ آہستہ آہستہ قدم ایسے ڈر کے رکھتے تھے، تو کبھی کبھی تھک جاتے تو میزاب رحمت کے سامنے بیٹھے تھے، ایک دفعہ میں بھی جا کے بیٹھ گیا، کہتے بھائی اصل میں نے کہا حضرت آپ چونکہ طواف بڑا آہستہ کرتے ہیں، کہنے کہ بھائی آہستہ کیا کرتا ہوں، قدم رکھتے ہوئے ڈرتا ہوں قبول ہوگا نہیں ہوگا، میں تو قدم رکھتے ہوئے ڈر رہا ہوں کہ گندے پیر میں کہاں پاک جگہ پر رکھ، کہیں کسی وجہ سے مجھ پہ اللہ کی کوئی ناراضگی نہ آ جائے۔ انا للہ، دعا کرو۔ تو اب میری بات صرف یاد رکھ لو کہ ایک تنہا بیٹھ کے قرآن پڑھو اور قرآن کو صحیح کرو، دوسرا استغفار پڑھو، تیسرا درود شریف پڑھو، اور نماز پڑھو 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت سکون سے پڑھو، طواف کرو 4 طواف کے بجائے 1 طواف سکون سے کرو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے جتنا دیر حرم میں بیٹھو دوستوں کے ساتھ نہ بیٹھو، ورنہ باتیں کرتے رہو، او یار تیرا کیا حال ہے، اچھا وہ فلائٹ آ گئی ہے کہ نہیں آئی، اچھا بھائی آج کل ریٹ کیا چل رہے ہیں، اچھا آج کل مرغی کہاں سے اچھی ملتی ہے، کس ہوٹل کا کھانا بہتر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہم نے تو اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، یہ لوگ لاتے تھے نا افطار کے لیے، کوئی روٹی لا رہا ہے کھجور لا رہا ہے، وہ اس سے لے کے کھاتے تھے، اپنی نہیں کھاتے تھے۔ تو ہم نے پوچھا حضرت کہ فرمایا اپنے میں تو پتہ نہیں، شک ہوتا ہے کہ شاید پیسہ حلال بھی ہے یا نہیں، یہ تو خالص حلال ہے نا، کوئی اور مجھے ہدیہ دے رہا ہے، اس کے حلال ہونے میں تو کچھ وہ نہیں ہے، تو لہٰذا میں افطار حلال سے کیوں نہ کروں، یہ تو مال مشکوک بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا مجھے گھر والوں نے دیا، اللہ عالم کیسا مال ہے، مجھے دوستوں نے دیا، اللہ عالم ان کے پاس کیسے مال تھا، اور یہ تو لوگوں کے لیے لایا ہے، میرے لیے تھوڑا لایا ہے، اور خیرات سمجھ کے ہر کسی کو کھلا رہا ہے، تو یہ خالص حلال۔ باقی میرا بھائی تمہاری مرضی ہے، ہم تو بہرحال کہتے رہیں گے۔ اچھا جمعہ کے دن جو ہے غسل کرنا، حجامت کرنا، بدن کی صفائی کرنا، بدن پہ خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننے سنت محمد مصطفیٰ ہے، اسی طرح عید کے موقع میں، اور خوشبو جو ہے یہ زینت بھی ہے، عزت بھی ہے۔ ومن افضل اللباس البیاض كما قال الامام احمد حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن هيثم عن سعيد بن جبير الصحابي عن عباس مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابكم البياض وانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم وان
خیر اکحالکم الاسمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر هذا حدیث جید الاسناد رجاله على شرط مسلم۔ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت امام احمد نے اس حدیث کو حضرت ابن عباس سے مرفوعاً روایت کیا ہے، اور اس کی سند جو ہے بالکل اچھی ہے، اور اس کے رجال جو ہیں شرط مسلم پر اچھے ہیں، کہ حضور پاک نے فرمایا البسوا من ثیابکم البیاض، کہ مرد جو ہو وہ سفید کپڑا پہنا کرو۔ تمہارے لیے افضل یہ ہے کہ سفید ہو۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور موتا کو جو کفن دو وہ بھی سفید ہو۔ اور اسی طرح فرمایا اِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمْ، اور تمہارے لیے بہترین سرما جو ہے وہ اسمد ہے۔ اسمد کے سرمے کا فائدہ یہ ہے انہو یجلو البصر، وہ نظر کو تیز کرتا ہے، وینبت الشعر، اور تتلیوں کے بال جو ہے بڑھاتا ہے اور اگاتا ہے۔ حدیث بالکل صحیح ہے الحمدللہ ثم الحمد۔ ویسے یاد رکھیں کہ یہ منع نہیں ہے کہ آدمی کوئی رنگ والا کپڑا پہنے، لیکن افضل یہ ہے کہ سفید۔ اسی طرح میت کے لیے بھی افضل یہ ہے کہ کفن سفید ہو۔ اچھا کبھی کبھی تو کفن بھی ایک چادر ہوتی ہے اور کفن ہوتا ہی نہیں، لیکن اگر کفن ہو تو سفید۔ اچھا عورت کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ رنگین کپڑے پہنے، عورت کے لیے رنگ والا کپڑا پہننا افضل ہے، اور مرد کے لیے سفید افضل۔ ویسے جائز ہے، ویسے سفید کے علاوہ بھی کوئی کپڑا پہننے وہ جائز ہے، لیکن حضور پاک کو سفید کپڑا بہت ہی پسند تھا۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی واجہ حدیث عبداللہ عثمان ابن خیثم به وقال ترمذی حسن صحیح وللامام احمد ایضا واہل السنن باسناد جید ان سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بثیاب البیاض فالبسوها فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم۔ حضور پاک نے فرمایا سفید کپڑے پہنے کرو، چونکہ سفید کپڑا جو ہے یہ زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے، کیونکہ سفید کپڑے پہ معمولی داغ بھی نظر آ جاتا ہے تو آدمی دھو ڈالتا ہے۔ اگر رنگدار کپڑا پتہ نہیں لگتا اس پہ کتنے ٹانکے لگے ہوئے ہیں، کتنے ٹیکے لگے ہوئے ہیں، تو اس لیے فرمایا یہ پاکیزہ لباس ہے۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنے موتا کو کفن دو تو سفید دیا کرو۔ وَرَوَى الطَّبْرَانِي بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عن قتادة عن محمد بن سیرین ان تمیم الداری اشترى رداء بألف وقال يصلي فيه وقال۔ اب فرماتے ہیں کہ محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ تمیم داری رحمت اللہ علیہ نے ایک چادر خریدی تھی اس زمانے میں 1000 درہم کی، اس میں نماز پڑھتے کہ اللہ کا حکم ہے نا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا پہنا جائے۔ حضور پاک نے بھی ایک دفعہ 1000 درہم کی چادر خریدی تھی اور آپ نے استعمال کیا۔ اچھا امام مالک رحمت اللہ علیہ کے جو طالب تھے یا مرید تھے وہ حضرت کے لیے سال میں 360 جوڑے بنواتے تھے، اور امام مالک روزانہ 9 جوڑا پہن کے آتے تھے، اور دوسرے دن وہ نہیں پہنتے تھے، وہ کسی غریب طالب کو دے دیتے، یعنی ہر روز 9 جوڑا پہن لیا دوسرا طلبا کو دے۔ اتنا اہتمام کرتے تھے نماز کے لیے، اتنا اہتمام کرتے تھے عبادت کے لیے۔ تو اچھا کپڑا پہننا کوئی حرام تو نہیں ہے، کوئی منع تو نہیں ہے، منع یہ ہے کہ حلال کے پیسوں سے ہو۔ اچھی بات ہے کہ اللہ اگر دولت دے، اللہ پیسہ دے، اپنے بدن پہ اچھا لباس ہو، اچھا کھانا ہو، گھر والوں کے لیے اچھا کپڑا ہو، زیور ہو، گھر ہو، جگہ ہو، کیونکہ ایک اصولی بات ہوتی ہے آدمی کو گھر میں اچھا کھانا مل جائے نا تو ادھر ادھر منہ نہیں مارتا، اگر بھوکا ہو تو پھر جہاں سے ملے گا تو کھائے گا نا۔
اس لیے بہرحال سب سے بڑی چیز یہی ہے، لباس بھی پاک ہو، بدن بھی پاک ہو، نیت بھی پاک ہو اور دل بھی پاک ہو۔ چلو تم اس مقام پہ نہ پہنچو تو جو ظاہر چیزیں ہیں اس پہ تو عمل کرو نا، کہ اچھے کپڑے جو اللہ نے دیے ہیں صاف ستھرے ہوں، جو بھی اللہ نے دیے ہیں ضروری ہے کہ تم قیمتی کپڑے پہنو، نہیں ہے قیمتی۔ اللہ اکبر، ہم نے تو اپنے بزرگ پہلے دور میں وہ موٹا کپڑا پہنتے تھے کھدر کا، وہ جو کھدر کھٹیوں پہ بنتا تھا، اب تو وہ خیر کھدر بھی قیمتی ہو گئے، اب تو کھدر جو ہے آپ کی ململ سے زیادہ مہنگا ہے۔ اب کھدر جو ہے کبھی کھدر کہتے ہیں، کبھی کھادی کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، تو اب تو اتنے مہنگے ہو گئے ہیں جناب کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو اس زمانے میں وہ کھٹی کا ہوتا تھا اور موٹا کپڑا اٹھاؤ تو پتہ لگتا تھا کہ کپڑا اٹھایا ہوا ہے، لیکن اللہ کی شان ہے گرمی میں ٹھنڈا اور سردی میں گرم، اور اس موٹے کپڑے کو بھی دھو کے پہنتے تھے بزرگ، روزانہ دھوتے تھے تاکہ اس میں پسینے کی ہوا نہ، تاکہ ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو پسینے کی بدبو نہ۔ کبھی آپ نے خود سوچا کہ جب نماز پڑھتے ہو اگر پسینے کی بدبو آ رہی ہو رکوع میں اور سجدے میں تو کیا حال ہوتا ہے؟ ہاں اصل بات یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ہماری بدبو ناک میں چڑھ جاتی ہے، ان کو آتی ہی نہیں۔ وہ ایک دفعہ لکھتے ہیں نا کہ کسی بادشاہ کے دور میں وہ آتے تھے نا بھنگی وغیرہ صفائی وغیرہ کرنے کے لیے، تو وہ ملکہ کی ایک نوکرانی تھی، اس کے پاس عطر تھا، تو اس نے وہ عطر جو ہے نا اس بھنگن کو دے دیا کہ مجھے انہوں نے دیا ہے، تم یہ کام کر دیو نا، بعد بھی عطر لگا لیا کرو۔ اور نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جب کام سے فارغ ہو گئی، ہاتھ پاؤں دھوئے تو عطر لگا تو گری، بے ہوش ہو گئی۔ حکیم کو بلایا گیا، انہوں نے کہا جناب اس کو گندگی سکھاؤ سنگھاؤ، ابھی اٹھ کے بیٹھ جائے، اس کے دماغ میں بھائی تو ٹھیک ہوگا۔ تو یہ ہمارے اگر اسی مصیبت یہی ہے میرے بھائی کہ عمل بھی گندے ہو گئے ہمارے اور ظاہری حالات بھی خراب۔ تو اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ جو طواف کعبہ رفتم، کہ جب میں کعبے کے طواف کے لیے جاتا ہوں نا تو میں لرزتا ہوں کہ کعبے سے آواز آتی ہے کہ تم میرے باہر تم کیا کیا اعمال کرتے رہے کہ درون خانہ آئی، باہر تم نے کون سی اچھی اعمال، اندر بھی آ گئے ہو۔ تو بہرحال کوشش کریں، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی اللہ والا ملے تو اس کی صحبت بھی اختیار کرو، میں منع نہیں کرتا، لیکن آج کل قلت ہے، قحط الرجال ہے، صحیح بندے نہیں ملتے، جو ہیں وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، کبھی ظاہر نہیں کرتے۔ کلوا واشربوا قال باب الصبر جمع اللہ طب كله في نصف آیۃ۔ تو اللہ نے حکم دیا کھاؤ پیو لیکن زیادتی نہ کرو، اسراف نہ کرو، ہر کام میں اعتدال ہو، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، پہننے میں بھی۔